لیکن حاجی بھی کئی میر ہوتے ہیں، جب تک حج نہ کری ہے تب تک ٹھیک رہی ہیں، اور جہاں حج کہہ کے آئے بےایمانی کرے شروع کر دی، کہوں یار کھیت بڑھاوت ہیں، کو وہاں رکے مال ہڑپتے ہیں۔ اے لوگوں، حاجی کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن آج حاجی عجیب ہیں۔ دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت مانگت پہنچ گا، نماز ہوتا رہا ہے تو اندھوا کٹورا دہدیس مہارے میں بیٹھ گا کہ نمازی نکلیں تب مانگی۔ نمازی نماز پڑھ پڑھ کے نکلے لا کے اندھوا کہلا کہ بھیا اللہ کے نام پر، بھیا اللہ کے نام پر، تو نمازی نکلے اٹھنی چونی ڈالیں۔ جب کھن سے کٹوروا بولے کھن کھن تو اندھوا کہا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ لوگ ڈارت چلے جائیں، اندھوا دعا دے چلا جائے اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتنے میں ایک حاجی صاحب نکلے تو بجائے ڈالے کے جو ان کٹورم رہا کا پنجم بھرے لاگے۔ جب پنجم بھرے لاگے پیسوا کھڑبھڑان تو اندھوا جانس معلوم کو نہ اٹھائے لیے جاتے، کہا باندھوا جھٹ سے گٹا پکڑ لیس، ایسے حاجی بھیا، اے حاجی بھیا نہ لے جاؤ، اے حاجی بھیا ہم بہت پریشان ہیں، حاجی بھیا چھوڑ دو۔ اور حاجی رہیں تو چونکے کہیں نہ یہ اندھوا کس کے جان گا ہم حاجی ہیں نو، تو پوچھی نہ اندھرا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے؟ تو اندھوا کہے سے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کری بھیا چھوڑ دے۔ بتاؤ، حج کرتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارا مرتبہ بلند کیا ہے تو پھر ہم اسی راستے پہ رہیں جس سے ہمارے درجات اور بڑھتے رہیں۔ اے لوگوں نیکیاں کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا، لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں جائے گا۔ حاجی خود بخشا جائے گا، 400 لوگوں کو بخشوائے گا۔ کون حاجی؟ جو حج کرنے کے بعد گناہوں سے دور رہا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے اچھے عمل کیے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مومن، درحالے کہ وہ حج کر، درحالے کہ وہ نیکی کرنے والا مومن ہے۔ اللہ نے ایمان کی شرط لگا دی، بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں، یاد رکھو، ورنہ اللہ اتنا ہی کہتا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد عورت اچھا کام کرے گا فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے۔ نہیں، اللہ نے مومن کی شرط لگا دی، وہ ہوا مومن درحالے کو ایمان والا، بغیر ایمان کے اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے امام تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، جلسہ ہو رہا تھا، تقریر کر رہے تھے، اتنے میں ایک بوڑھیا عورت اپن بکری لے کے، کیونکہ بکریا کے داڑھی جامی رہا ہے، تو بکریا لا کے ٹھڑیائے دیس، کیا ہو گیا ہو بولنا شروع کر دیا۔ وہ بڑھیا اپن بکری لے کے سامنے کھڑی کر دی، اس کے بعد کہا تھا امام اعظم یہ بتاؤ کہ تمہار داڑھی بڑھیا ہے کہ ہمارے بکری کی داڑھی بڑھیا ہے؟ جب یہ پوچھا کہ تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ بکری کی داڑھی اچھی ہے، تو امام اعظم نے فرمایا تھا جواب سنو مسلمانوں، ہمارے تمہارے امام ہیں، فرمایا تھا اے بوڑھی ماں، اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے اچھی ہوگی، اور اگر کہیں خدا نہ کرے بے ایمان ہوگی اگر میں دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہوگی۔ پتہ چلا امام اعظم نے ثابت کر دیا کہ چاہے نماز ہو چاہے داڑھی ہو، ہر چیز کی قبولیت کا دار و مدار ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ قبول ہے۔ اس لیے لوگوں، ایمان بہت ضروری چیز ہے، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان کہتے ہیں محبت رسول کو، اور جب نبی کے دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر وہ چونو چرا نہیں کرتے۔ مدینہ منورہ میں حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہیں ان کا گھر تھا، اور ان کے گھر کی چھت پہ جو پائپ لگا تھا پرنالا، وہ پانی گلی میں گر رہا تھا، اور وہ گلی مسجد نبوی کے راستہ کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، لوگوں نے آ کے شکایت کیا، کہا امیر المومنین عباس کے گھر کا پرنالا کا پانی گرتا ہے، ہم لوگ مسجد میں آتے نماز پڑھنے تو ہم لوگوں پر گرتا ہے، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا وہ پرنالا ہٹوا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین تھے، گئے اور اپنے ہاتھ سے حضرت عباس کے پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ حضرت عباس کہیں گئے تھے، شام کو آئے، جب دیکھا کہ میرے گھر کا پرنالا اکھڑا ہوا ہے، پوچھا یہ کس نے اکھاڑا؟ لوگوں نے بتایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے اکھاڑا ہے۔ حضرت عباس آئے عمر کے پاس، کہا امیر المومنین میرے گھر کی چھت کا پرنالا آپ نے اکھاڑا ہے؟ کہا ہاں، نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، پانی گرتا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ پرنالا کس نے لگایا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے کندھوں پہ چڑھ کر کے اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ حضرت عمر کی محبت رسول دیکھو، بعد میں رو پڑے، کہتے ہیں ہائے افسوس، جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا عمر اتنا بد نصیب نکلا کہ اس چیز کو اکھاڑ دیا۔ اٹھے حضرت عمر، حضرت عباس کا ہاتھ پکڑے، فرماتے عباس اگر تمہارے کندھوں پہ چڑھ کے رسول اللہ نے پرنالا لگایا تھا تو تم چلو میرے کندھوں پہ چڑھ کے وہ پرنالا اسی جگہ لگا دو جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ حضرت عمر گئے، امیر المومنین تھے، لیکن کھڑے ہو گئے، اپنے کندھوں پہ عباس کو کھڑا کیا، اور حضرت عباس نے وہ پرنالا وہی لگایا جہاں اللہ کے رسول نے لگایا تھا۔ پتا چلا صحابہ کے دلوں میں ایسی نبی کی محبت تھی کہ ان محبت رسول کے آگے ساری چیز ختم، اسی لیے وہ کامیاب تھے۔ حضور 1400 صحابہ کو لے کر مکہ آئے، لوگوں نے روک دیا تو مکہ سے ایک جاسوس گئے، مکہ کے سرداروں نے ایک جاسوس بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی کو، کہا عروہ جاؤ، مائک کی آواز کچھ بگڑ گئی لگ رہا ہے، عروہ جاؤ دیکھو محمد آئے ہیں، ذرا دیکھو ان کے ساتھیوں کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں، محمد کیسے ہیں، ذرا جا کے پتہ لگا کے آؤ۔ عروہ گئے، عروہ کا بیان ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو حدیث میں عروہ بیان کرتے ہیں ما نخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخطن، کوئی تھوک حضور نہیں تھوکتے الا وقع فی ید رجل من اصحابہ، مگر حضور کا تھوک حضور کے صحابہ میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ کے اوپر پڑتا۔ جب حضور تھوکتے تو صحابہ دوڑ کے وہ تھوک لے لیتے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے سرکار کے تھوک کو، سرکار تھوکتے صحابہ دوڑ کے وہ تھوک ہاتھوں میں لے لیتے۔ وَكَانَ يَمْسَحُ بِوُجُوهِهِمْ، اور وہ صحابہ اس تھوک کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، لیتے تھے سرکار کا تھوک اور اپنے چہروں پہ ملتے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی دیکھ کر آئے مکہ میں، اور مکہ کے سرداروں سے کہا، کافروں سے کہا، ہے مکہ کے لوگوں خدا کی قسم تم محمد کا مقابلہ کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کیوں؟
کہا ان کے ساتھی اتنی محبت ان سے کرتے ہیں کہ ان کا تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے. جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے ساتھی ہاتھوں میں لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں. جب ان کے تھوک کو زمین پہ گرنا گوارا نہیں کرتے ان کے ساتھی, تو ان کے خون کو زمین پہ گرنا گوارا کب کریں گے؟ وہ جان دے دیں گے لیکن نبی کے قدموں, لیکن نبی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں تم کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اے لوگوں, صحابہ اپنے نبی سے اس طرح محبت کرتے تھے. آپ بھی محبت کرو. بغیر محبت کے کوئی ایمان مکمل نہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو اچھے اعمال کرے گا ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. اب اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی اس کی ہے جس کا 2-3 منزلہ مکان بنا ہو, 4 پہیہ گاڑی ہو, دولت ہو, صبح شام لوگ آ کر کے دروازے پر بیٹھ کر کے تیل لگائیں. ہم لوگ سب سے اچھی زندگی اس کو سمجھتے ہیں. بولو بھائی, ہم لوگ یہی تو سمجھتے ہیں جس کا کاروبار ہو, بھٹا چل رہا ہو, کمپنی چل رہی, ہم لوگ کہتے ہیں اس کی زندگی اچھی ہے. لیکن اچھی زندگی کس کی ہے؟ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا, اے امام مالک, یہ اچھی زندگی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے, اچھی زندگی کس کی ہے؟ تو امام مالک نے جواب دیا تھا, الذی یاکل حلالا, اچھی زندگی اس کی ہے جو حلال روزی کھاتا ہو. وَيَلْبُسُ حَلَالًا, اور اچھی زندگی اس کی ہے جو حلال کپڑے پہنتا ہو, جس کی روزی حلال ہو, جس کا لباس حلال ہو. سب سے اچھی زندگی اسی کی ہے. اس لیے لوگوں کوشش کرو حلال روزی کھانے کی. ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت ابو دجانہ. نبی کریم کے پیچھے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے, لیکن فجر میں نماز پڑھ کے بہت جلدی بھاگتے تھے. دعا مانگے کہ پھٹ سے بھاگے, دعا مانگے کہ پھٹ سے بھاگے. 4 نمازوں میں نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے, باتیں سنتے تھے, لیکن فجر میں سب سے پہلے بھاگ لیتے. ایک دن صحابہ کرام نے شکایت کیا کہ اللہ کے رسول ابو دجانہ فجر میں بہت جلدی بھاگتے ہیں. تو حضور نے ابو دجانہ کو روکا, کہا ابو دجانہ فجر میں بہت جلدی جاتے ہو؟ تب ابو دجانہ نے جواب کیا دیا, سنو مسلمانوں, غور کرنے کا مقام ہے. ابو دجانہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان ہے, میرا آنگن اس کا آنگن ایک ہے, صرف بیچ میں پردے کی دیوار ہے. اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ ہے. اس وقت کھجور پیڑ پہ لدے ہوئے ہیں, پکی پکی کھجور ہیں, اس کی گرتی ہیں, اس کی شاخ ہمارے آنگن میں جھکی ہے. اس یہودی پڑوسی کی کھجوریں رات میں پکی پکی میرے آنگن میں گرتی ہیں. میں نماز فجر پڑھنے آتا ہوں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے گھر کا کوئی بچہ بیدار ہو کے اس پڑوسی کی کھجور اٹھا کے نہ کھا لے. اس لیے میں جلدی جاتا ہوں اور جلدی جا کر کے اس کی کھجوروں کو جمع کر کے اس کے گھر دیتا ہوں, پھر میں اپنے بچوں کو بیدار کرتا ہوں. مجھے ڈر لگا رہتا کہ میرے گھر کا کوئی بچہ وہ کھجور اٹھا کے کھا نہ لے. یہ صحابہ کے اندر حلال روزی کا جذبہ تھا کہ ایک کھجور ہمارے پڑوسی کا ہمارا بچہ کوئی نہ کھائے. جب بتایا سرکار نے تو سرکار کو رحم آیا ابو دجانہ پر. سرکار آئے اور اس یہودی پڑوسی سے کہا کہ یہ کھجور کا پیڑ ابو دجانہ کے ہاتھ بیچ دو, ان کو دقت ہوتی ہے, نماز فجر میں ان کو الجھن رہتی ہے. یہ کھجور کا پیڑ ان کے ہاتھ بیچ دو, اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں باغ عطا کروں گا. مسلمان ہوتا تو میں چل جاتا, یہودی تھا, کہا نا نہیں بیچ پاؤں گا. لیکن صحابہ کتنی محبت کرتے تھے. حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے, کہتے اللہ کے رسول اس پیڑ کے بدلے میں
جو جنت میں باغ اس کو دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہو، اگر یہ کھجور کا پیڑ میں خرید کر اس کی قیمت اس کو دے دوں تو کیا وہ جنت کا باغ ہمیں آپ دیں گے جو یہودی کو دینے کے لیے کہتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر مبارک کو، تو ابو بکر صدیق نے یہودی سے وہ پیڑ خرید لیا، پیسہ دے دیا یہودی کو، اور خرید کر ابو دجانہ کو دے دیا۔ یقین تھا کہ میرے نبی کی بات سچی ہے، اس کے بدلے میں مجھے جنت میں باغ ملے گی۔ چلے گئے، سودا طے ہو گیا۔ رات میں یہودی سوچے کہ مسلمان بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، بڑے چوتیا ہوتے ہیں، بتاؤ پیڑ خرید لین، پیسہ ہم کا دے دیں، پیڑ ہے تو ہمرے ناگن ماں، اس کا پھل کھائیں گے، پیڑ بھی ہمارا، پیسہ بھی مل گیا، بڑا مگن میں۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ جب صبح ہوئی یہودی بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ اس کے آنگن کا جو پیڑ کھجور کا تھا وہ اکھڑ کر کے حضرت ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ جب یہودی نے رسول اللہ کا معجزہ دیکھا تو پہنچا، کہا محمد خدا کی قسم مجھے یقین ہو گیا آپ کی نبوت بھی سچی، رسالت بھی سچی ہے۔ جب پیڑ آپ کی حکومت میں ہے تو بلا شبہ آپ کی نبوت سچی ہے۔ وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن اے میرے دینی بھائیوں، ذرا غور کرو کہ ابو دجانہ صحابی تھے، اپنے بچوں کے لیے ایک کھجور پڑوسی کا کھانا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے سب سے اچھی زندگی اس کی ہے جس کی روزی حلال ہو، سب سے اچھی زندگی اس کی ہے جس کا کپڑا حلال ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں تمہیں رزق حلال اور حلال لباس عطا فرما دے۔ دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے، جو اچھا عمل کرے گا اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے۔ عملوں میں سب سے بہتر عمل کون ہے؟ کون عمل ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا ای العمل احب الی اللہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کے دن کون عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے وقت پر نماز کو ادا کر لینا، اول وقت پر اذان ہو فوراً نماز پڑھ لو جماعت سے، یہ وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن ہماری تمہاری سب سے زیادہ محبوب نیکی ہوگی۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عجلوا فی ثلاث، تین چیزوں میں عجل فی ثلاث، تین چیزوں میں جلدی کیا کرو، تین چیزوں میں جلدی کرو۔ نمبر ایک پر فرمایا کرتے تھے الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آئے تو فوراً نماز پڑھ لو، دیری نہ کرو۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے تھے والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو کے آ جائے تو فوراً نماز پڑھ کے دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی عمل اتنا خراب رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے وجہ سے اس کے چہرے کو بدل نہ دے، تو روکو نہ اس کو، جلدی ارحم الراحمین کے حوالے کرو۔ لیکن بہت سے لوگ آئی ہیں تو کہیں تنی منہ کھولو، منہ کھول دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا فن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ لیکن جنازہ تیار رہی ہو، کہیں بھی لڑکوا آوا نہیں ہے، ماتاری باپ سے رشتہ نہیں، مہروا کا لے کے الگ ہوئے کہ الگ بنا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، ماں باپ سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور جب ابا اماں مری ہیں تو بمبئی سے پلین سے چلی ہیں۔ ارے جب زندہ تھے تو کوئی محبت نہیں، مرنے کے بعد پلین سے آ رہے ہو۔
کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں، اور جب ڈاکٹر جواب دے دے گا باپ کے حلق میں کچھ نہیں جائے گا تب چمچ سے دودھ نہیں ہے پیاوے۔ ارے باپ کا دل نہیں جل رہا ہے؟ کیا ہے افسوس، جب میں کھانے کے لائق تھا تب اس نے کچھ توجہ نہیں دیا، آج جب میرے گلے سے کچھ نہیں جا رہا ہے تو دودھ پلا رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، ان کی خدمت کر لو، اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حدیث میں ہے ماں باپ کی نافرمان اولاد جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو، تعظیم کرو ماں باپ کی۔ ابا آ جائیں، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے تو اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لے۔ جب ابا اماں کو دیکھ تو بازو تمہارے جھک جائیں، چاہے عالم ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، لیکن باپ سے تمہارا مرتبہ بڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث میں لکھا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو اور باپ ہندو ہو، اور ہندو باپ مندر میں پوجا کرنے جائے اور پوجا کر کے جب لوٹے گھر کی طرف اور کمزور ہو، چلنے میں دقت ہو، تو مسلمان اولاد اپنے باپ کا سہارا بن جائے، اٹھا کے لاؤ اپنے باپ کو۔ ادھر سے نہیں لے جا سکتے کیونکہ شرک کرنے جا رہا ہے، شرک پر مدد کرنا گویا کہ شرک ہی کرنا ہے۔ لیکن جب شرک کر کے پلٹے گھر پہ آرام کے لیے تو حضور فرماتے ہیں تمہارا باپ ہے اس کا سہارا بن جاؤ۔ تو ایک مشرک باپ کی خدمت کا حکم میرے پیغمبر نے دیا، تو اگر باپ مومن ہو تو اس کی خدمت میں اللہ کتنا راضی ہوگا، اللہ کے رسول کتنے راضی ہوں گے۔ اس لیے نوجوانوں، ماں باپ کی طرف توجہ کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے 5-6 لڑکا ہے تو ماں باپ خاطر وسری باندھت کہ سنیچر کے بڑکاؤ کے یہاں کہیں ہیں، اتوار کے مجھلکا کے یہاں، سوموار کے سنجھلکا کے یہاں۔ ارے تم ماں باپ کے لیے باری باندھ رہے ہو۔ وہ ماں باپ جب تم کچھ نہیں کھاتے تھے بچپن میں تو تم کو پھسلا پھسلا کے کھلاتے تھے، کہیں کہانی سنا سنا کے کھلاتے ہیں، کہیں کھلا کھلا کے کھلاتے ہیں، کہیں جھوٹی بات کہہ کے کہ کھائے لو تم کو ہم فلاں چیز دے گے، کھائے لو تم کو ہم پیسہ دیں گے، اور وہ ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تو ان کے کھلانے کے لیے باری مقرر کر رہے ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو فوراً اس کو دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو۔ لیکن آج آخری ٹائم پر محبت بہت دکھاوت۔ اگر ساس باپ ماتاری باپ مر گئے تو لڑکا اتنا روئی لاگت ہے یہو ساتھے چل دی، اور پتو یہ جو زندگی میں پوچھت نہیں، وہ جب ساس مری، ساس سسر مری تو پتو یہ کون میں روت ارے رائے گری دھوں سے، آنکھیں واقعی کاٹ دی لاگت ہے چل دی، پھر اٹھائیے پھر گری دھوں سے، اور بڑی محبت میں رکھتے ہیں۔ پر یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ زندگی میں تم نے کبھی خیال نہیں کیا، مرنے کے بعد رو رو کے تم گاؤں والوں کو دکھا رہی ہو کہ ہم اپنے ساس سسر کو بہت چاہتے ہیں۔ اے لوگو، رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ رونا مغفرت کی دعا مانگو، ماں باپ کی قبروں پہ چلے جاؤ،
حدیث میں من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو ہر جمعہ کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ آج ہم اور آپ اجمیر شریف جاتے ہیں، جانا چاہیے، دیوا جانا چاہتے جانا چاہیے، بریلی جانتے ہیں جانا چاہیے، لیکن کم سے کم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ بریلی جاؤ گے، غریب نواز کے ہاں جاؤ گے، ثواب پاؤ گے، اور ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، واہ۔ لہذا ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دیا کرو۔ قبروں پہ جانے سے بڑا فائدہ حضور فرماتے ہیں زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ صحیح، بے شک۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل اتنا ڈھیٹ ہوئی گئے ہیں کہ قبرستان جاوا جاتے تو ہوں تو ان کو ڈر نہیں، ہوں پنچیت، قبر سے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ جیسے بتاؤ تھے ایک بوڑھوا رہا ہے بیمار بھوا، تو کہ لڑکوا کا گھیر کے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات، تو بڑھوا کہتے بھیا رے اب ہم بچبے نا، اب لاگت ہے مر جیوے، تو لڑکے کو کہیں تب ابا، تو بڑھوا کہتے جو ہم مربے تو ہم کا نوا کپڑا کے کفن نہ دیو، پران کپڑا کفن میں لگایو۔ لڑکے کہیں ابا یوں کہاں ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے لیے سب کچھ کی ہو، ہم مر جائیے تو ہم لوگ کفن میں پران کپڑا دے، گاؤں والے کہا کہیں ہیں ابا؟ تو بڑھوا کہتے ہیں گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ان کو پھنسائے دے ہو تم لوگ۔ پھر کہا ہے ابا؟ تو بڑھوا کہتے ارے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ جب فرشتے سوال جواب کرے ہیں دیکھیے کفن پران تو کہے تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئے گا وہی چھوڑو، تو چھوڑ چھاڑ چلے جائی ہیں، اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیو، جڑتے جڑ جائی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے۔ بتائی سے اسے دلال بڑھوا پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ انہیں مرے کے بعد سوچے بیٹھے کہ ہوں 420 کے نکل جائے، لیکن اے لوگوں قبر بڑی کٹھن منزل ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے مجدد قبر کو یاد کر کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بے شک، سبحان اللہ۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا ہے کہ نمبر دوست کے نام انگنا ہے قرآن میں، ہمان نام ڈھونڈ کے بتائے تو مولوی صاحب بےزتی ہوتے، مولوی صاحب کہیں پیرا نہ ہی ہے رے قرآن میں، تو پیرا رہے کسان، کہیں مولوی صاحب بتائے تو تم کا 12 من دھان دے بے، 56 نوا 56 پران، مولوی سوچن سال بھر امامت کر بے تب 12 من پی بے، آواز اکے مسلم 12 من ملا جاتے، وہ مولوی پھسل گئے، کہیں اچھا تو ٹھیک ہے، عشاء کی اذان ہوئی تو انگنا کا بلائے تم ہو آئے ہو، اور عشاء کی نماز میں ہم پیرا قرآن میں پڑھ کے سنائے دے، پیرا گواہ انگنا سے کہے سنو آج عشاء کی نماز مولوی صاحب پاس پڑھے ہو، ہمان نام مولوی صاحب قرآن میں پیرا پڑھ کے بتائی ہیں، انگنا کہے صحیح نہیں پیرا تو بتائی ہیں کیسے، کہیں چلو تو تم عشاء کی اذان میں تو پیرا انگنا کا بلائے لاوا، مولوی بیچارے 12 من دھان کے چکر میں پھسل گئے، جب نماز عشاء شروع کی ہیں تو الحمدو کے بعد سورہ رحمان پڑھے لگے، اور یاد رکھو نقل کفر کفر نباشت، کفر کی بولی کو نقل کرنا کفر نہیں، سورہ رحمان پڑھے لگے، سورہ رحمان میں پڑھتے پڑھن مولوی صاحب نماز عشاء میں پڑھیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان الپیر والپیریان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اگنا پیچھے ٹھاڑ رہا ہے تو
تو لقمہ دہس کہس الغلط والغلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان تو ملبکات چھمن نوا چھمن پران فبأي آلاء ربكما تكذبان مولوی کہتے چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہی 12 من دھان کے معاملہ پیسہ بڑے بڑوں کا ایمان چھین لیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ کہ ایمان والو خبردار ہو جاؤ کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. قرآن بہت بڑی چیز ہے. خوش نصیب ہیں آپ لوگ مدرسہ بنایا. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اور اس کا تعاون کرتے رہو تاکہ جو اور مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے. بڑا بنانے کی کوشش کرو. ہم اکیلے اپنا گھر بنا لیتے اور ہم سب مل کر کے رسول اللہ کا ایک گھر نہیں بنا سکتے. بناؤ. دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وحافظ اللسان اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو قیامت کے دن جنت پکارے گی. جھوٹ سے زبان بچا لو. آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یہی وجہ. ایک بابا تھے فرید الدین گنجے شکر، بہت بڑے پیر تھے. ایک جگہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے تو ان کے مرید لوگ آئے، کہا بابا فرید ہم سب آپ کے مرید ہیں، بچے زیادہ ہیں، غریبی بہت ہے، اے بابا فرید دعا کر دو ہمارے بچے بھوکوں مر رہے ہیں. بابا فرید کو رحم آیا، کہا جاؤ ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. مٹی کا ڈھیلا لائے. بابا فرید لہین اول آخر درود شریف پڑھیں، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیں تو مٹی کا ڈھیلا سونا ہو گیا. بے شک اللہ کی قدرت. دیا مریدوں کو، کہا جاؤ بیچو اپنی ضرورت پوری کرو. مرید لوگ گئے، بیچا، مالا مال ہو گئے. تو جلسہ میں یہاں بہت آدمی رہا، ایک بیلہو بیٹھا رہا. وہ بیلوا جب سنیس تو کہیس کہ ارے یہ تو آج پتہ چلا ہے ہو سونا بنانا بڑا آسان ہے. اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار. وہ اٹھا میلاد سے گواہ رات میں 12-1 بجت رہے. گواہ بیوی جگہ سو جگہ کے بعد کہتے اٹھ جا ڈھیلا لے کے آؤ. تو چونکہ کہیں ڈھیلا کا کرے، کہیں جلدی لا، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے دے. تو رتیا اٹھ چونکہ گئے بورو کچھ بتائی ہو کہا بنے نہ بنے. تب بتایا کہ بابا فرید کے ہاں بیٹھا تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. ابھی تازہ معاملہ ان کے پاس سے یہی تھے، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے، جلدی جا. تھا عورتیا کے سمجھ میں آوا تو گئے اندھیری رات میں کھیتوا میں اور ڈھیلا کے بجائے بہت بڑا چپا ڈھونڈیس. موڑے دھری سانپت کاپل لائے کے رکھیس. مردبا دیکھے تو کہے سارے تو سے ہم ڈھیلا کر رہا ہے تو پورا چیہارے اٹھائے لے رے. تو کہے سارے جلدی کرو، سونا بنے تو چپا چیہار بنے، ڈھیلا کہے بنے. تو کہے ہاں یار پڑھے تو وقت ہے. تو دھری چپا سامنے تو کہ آنکھیں بند کی. اول آنکھیں درود پڑھے، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑی تو کہ آنکھیں کھولی تو دیکھی تو چپا وہ ویسے دھرا. تو جانے اس کی کچھ غلطی ہوئی گئی. تو دوبارہ پھر پڑھی، پھر پھونک چھوڑ کے پھر کھولی، پھر ویسے پڑھت صبح ہوئے گا، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا. تو اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا بابا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے رات میں مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھ کے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں یہاں سے جانے کے بعد پوری رات پڑھتا رہا لیکن مٹی کا چپا بدلا نہیں. تب بابا فرید نے بتایا تھا کہ بیٹا جو تو نے پڑھا وہی میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق میری اور تیری زبان کا ہے. اللہ کا شکر ہے زندگی گزر گئی، کبھی جھوٹی بولی میں نے زبان سے نہیں نکالی. زندگی گزر گئی بیٹا، میں نے کسی کو اپنی زبان سے گالی نہیں دیا. زندگی گزر گئی، کبھی اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہیں کھائی. تو اللہ نے میری زبان میں وہ اثر دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اگر پھونک دو تو مٹی سونا بن جائے. بیٹا تو بھی اپنی زبان کو بچا تو اللہ تعالیٰ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا فرمائے گا. اے لوگو زبان بچاؤ،
زبان بچاؤ گے دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور کل قیامت کے دن جنت تم کو پکارے گی کہ آؤ میرے اندر چلے آؤ۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہو مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ دنیا میں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا خوش ہوگا کہ اس کی جنت اس کھانا کھلانے والے کو پکارے گی کہ آؤ میرے اندر آؤ۔ کسی بھوکے کو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی دروازے پر اگر بھوکا آ جائے یا کہیں بھی مل جائے اور آپ کو اللہ توفیق دے تو بھوکے کو کھانا کھلا دو، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہندو مسلم نہ دیکھو، کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن آج ہم لوگوں کی جان چلی جائے لیکن روپیہ نہ جائے۔ جیسے بتاؤ تھے ایک آدمی رہا کمائے کمائے روپیہ بٹورس تھکے گا، وہ بنی ایک دکان پر کہے بھیا فٹکر ہے نمبر ہی دے دو، فٹکر رکھ لی نمبر ہی دے دی، تو بہت خوش وہ روپیہ کا پھیلا دیکھے 100 کے نوٹ پہلی دفعہ پیس رہا ہے، تو لائے کے باندھ کے کپڑا میں رکھ دی بکسا۔ صبح جب اٹھا تو کام پر جائے سے پہلے بکسا کھولی، وہ کا پھیلا کے دیکھ لی تو کہ بدھائی کے چلا گوا۔ شام کے پھر آوا تو پھر بکسا جٹا، پھر کا نکال کے دیکھے پھیلا۔ صبح دیکھے شام دیکھے امیر دیکھے کہ لاگے بکسم کو نو مدار بند کی ہے، یہاں تک کہ جمعک دن آوا تو جمعک دن اچھلا کا کام کرے، ہوگا جمعہ سے کام مطلب۔ آج کچھ بغیرت ایسے ہیں جو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ جمعہ سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے جمعہ۔ اسی جمعہ کے دن ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے قیامت آئے گی، جمعہ ہی کے دن جنتی جنت میں جائیں گے۔ بڑا مبارک دن ہوتا ہے، نماز جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ لاخیرہ جمعہ دن چلا گا۔ اتفاق سے اگے گھر مسجد کے دائرے رہے، مولوی جمعہ تقریر کرنے لگے کہ بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 1 100 ما ڈھائی جو نہیں دے گا وہ مال اژدہا سانپ بن کر کے قبر میں ڈسے گا، لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ مولوی صاحب تقریر کرتے رہے اور جی کے گھر میں 100 کے نوٹوا دھرا رہا ہو کے گھر دائرے رہا ہے، وہ تو رہے نے ہو کے مہروا سنیس تو چونکی کہی سائیں۔ مولوی کہا تھے زکوٰۃ نہ دے ہو، 40 میں 1 100 ما ڈھائی تو مال اژدہا بن کے قبر میں کاٹی، تو رتیا سنی سمجھو گھر میں 100 کے نوٹ رکھا ہے، لاؤ جاؤ ہمو 2.5 روپیہ دینے ہمو کا کاٹی، بگے بکسا کھولی 100 کے نوٹوا نکالی، سو مسجد میں گئے کہ لیو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لے، مولوی بچرو 2.5 روپیہ کاٹ لی، 97.5 دین الائی وہی کپڑا میں باندھ کے رکھ دی۔ شام کے جب کوئی آدمی لوٹا نرہا ترسا تو بکسا جھوٹا، بکسا کھولی تو کہ وہ کپڑوا اٹھے، سکا کھولی تو کھنڈ سے اٹھنی نیچے گری، تو کہ جو کھٹکا کہ ہائی لائی میں فٹکر کہاں سے آئے گا، اس 100 کے نوٹ رکھا رہے فٹکر کہاں سے آؤ گی، تو دیکھی 97.5 تو رتیا گورے اس کے ہیاں رے کس کے رے 100 کے نوٹ دھرا رہا ڈھائی کا گے رے، ایسے رے مولوی تقریر کہنا ہے کہ 40 میں 1 100 ما ڈھائی زکوٰۃ ضروری ہے، جو ندی تو کا اژدہا صاحب قبر میں کاٹی تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے۔ اس کم وقت کہیں کہ زندگی پہلی دفعہ 100 کے نوٹ پاور ہے، وہ تو رائے ڈالے رے جلے کے آؤ مولوی سے، تو کہ اللہ نام پر دے کے انت کے مانگے جی کہ مانگ لاؤ نے ہم گھر چھوڑ دے کہ رہو چاہے نہ رہو لیکن ہم مانگے نہ جی کہ مانگ لاؤ نے بھائی 2.5 روپیہ خاطر ہم جان گنوائے تھے، تو کہ مری جاؤ لیکن ہم مانگے نہ جی، تو کہ جئی تھے مرے کہ مری جا، گھر سے باہر نکلا گیری کا اور سانس روک لی، ہاتھ پہ ڈھلائی دی، بڑا مکار رہا ہے، تو کہ ہاتھ اٹھاویں تو اٹھیں اور جیسے چھوڑے پہ بھد سے گری جائے، پیر اٹھاویں تو اٹھیں اور چھوڑے پہ بھد سے گری جائے۔ لوگ جانیں صحیح بات مری گا ہو تو وہ کہ تیاری ہوئے لگ دفن ہوئے کہ قبر کھودی گئے، وہ کہ نہ ہوئے نہائی بھی لی، جہر بلٹے واہرے بلٹی جائے، پہلی دفعہ زندگی میں صابن لاگ رہے کہ نہائے لی، تو کہ کفن پہنے، کفنوں پہن لی، بہت ظالم رہا تن کو نہیں دے رہا ہے، اور کفن پہنائے کہ جب جنازہ لے کے لوگ چلے تب عورتیوں کے سوچس کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر جائے، جہاں دبائی ہے تو مر جائے بھی کری، تو عورتیاں دوڑی، اے بھائیو ہمارے آدمی کا جنازہ ہے،
ذرا رکھ دو، دور ہو جاؤ، آخری بار ہے، ذرا ہم اپنے آدمی سے کچھ بات چیت کر لی۔ تو لوگ جنازہ رکھ کے دور ہو گئے۔ جب دور ہو گئے تو عورتیا گئے کہ کانم کہا تھے کہ اٹھ پر قبر تیار ہے، بے دبائے دیں رے، اٹھ پر چل گھر کا۔ تو کہتے 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے گئے، کہتے بھاگ جا، بہت ظالم رہا، نہیں اٹھا۔ تو عورتیا بیچاری چلی آئی۔ جب چلی آئی تو لوگ اٹھائیں، جنازہ قبرستان پہنچے، وہاں گئے، نماز پڑھ کے قبر میں رکھن، لکڑی جوڑی مٹی دے جات رہا، تب تک عورتیا کا پھر نہیں برداشت، بقا ہائے اللہ اب مر جی، اب نہ بچی۔ تو پھر دوڑی، پھر گئی کہ اے میرے بھائیوں تھوڑی دیر اور رک جاؤ، میرا آدمی ہے، ذرا آخری بات کر لیں۔ تو پھر لوگ ہٹ گئے۔ جب ہٹ گئے تو عورتیا قبر میں اتری، لکڑی ہٹائے قبر میں گئے، بڑی ڈھیٹ رہا ہے وہاں، آج کل کی مہروئی ہوئی تھی تو جیتی، جاؤ مر جاؤ، بلائے جاؤ، لیکن بڑی ڈھیٹ تھی۔ قبر میں اتری، پھر اس کے کان میں کہا تھے کہ اٹھ رے، اٹھ چل گھر کرے، دیکھ لکڑی جوڑ دینے پہ پاڑ دے رے، اٹھ۔ تو کہتے 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے بے۔ تو کہتے پاڑ دے، بہت ظالم رہے، نہیں نکلا۔ جب نہیں نکلا تو عورتیا باہر ہے، تو لوگ پوچھیں کہا بہت کچھ بات چیت ہے۔ تو عورتیا کہے اس کی ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی ہے کہ ہم مر گئے ہیں، کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے، لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی ہے۔ جب وہ سنس تب کھڑبڑائے کے کودا، کہے سارے اٹھے گیری، ہم 2.5 روپیہ خاطر جان گنوائے دی تھے، اور تو گھروں مسجد میں لکھے جاتے رہے، کم وقت کہوں کہ ایسے ایسے ظالم پڑے ہیں کہ روپیہ نہ جائے، جان بھلے ہی چلی جائے۔ اے لوگوں، اللہ دے تو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاس کو پانی پلا دینا، پیاسے کو بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، سورہ رحمان کے اندر اللہ فرماتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ جب حساب و کتاب ہوگا تو نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے، برائی کرنے والے جہنم کی طرف بڑھائے جائیں گے۔ تو جنت میں جانے والے جنت کی طرف چلیں گے اور جہنم میں جانے والے چلیں گے تو جہنم کی طرف، لیکن مڑ مڑ کے جنت میں جانے والوں کو دیکھتے رہیں گے۔ جب کوئی جہنمی کسی جنتی کو پہچانے گا تو حدیث میں وہ کہے گا ما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک دنیا میں میں نے تم کو وضو کا پانی دیا تھا۔ فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تو میری سفارش کر دے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب کسی جنتی کو پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک دنیا میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تو میری سفارش کر دے۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتیوں دونوں کی شفاعت کریں گے۔ فیشفعانی، تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گی اور وہ دونوں جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس لیے 4 دن کی زندگی میں اللہ توفیق دے تو کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو۔ ہندو مسلم نہ دیکھو بلکہ انسانیت کو دیکھو کہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی باپ آدم کی اولاد ہے، ہم بھی باپ آدم کی اولاد ہیں۔ 4 نمبر پر سرکار فرماتے وَصَائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کو بھی قیامت کے دن جنت پکارے گی۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھ لو، بہانہ نہ بناؤ، دوا نہ دکھاؤ۔ روزہ جس کے لیے رکھتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں صحت بگڑ جائے گی، چہرہ کالا ہو جائے گا۔ نہ، ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ آئے تھے
تو سفید تھے، اور جب آئے زمین پر کچھ دن رہے تو کالے ہو گئے۔ جب کالے ہو گئے تو عرض کیا پروردگار جنت میں سفید تھا، روئے زمین پر تو نے بھیج دیا کالے پڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا آدم اگر وہی رنگ پھر چاہتے ہو تو روزے رکھو، ایام 20 کے روزے رکھو، ہم تمہیں روزوں کی برکت سے وہ حسن دوبارہ واپس کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایام ماشاء اللہ۔ 20، ایام 20 کون ہے؟ عربی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تینوں روزوں کو رکھا۔ جب روزہ رکھ لیا آدم علیہ السلام نے تو روزہ کے وسیلے سے اللہ نے آدم کا پہلا والا حسن واپس کر دیا۔ جب ہمارے تمہارے باپ آدم روزے کی برکت سے حسین ہو سکتے ہیں تو ہم ان کی اولادیں ہو کر کے اگر روزہ رکھیں گے تو ہم بدصورت کہاں ہوں گے؟ اللہ تعالی ہمیں بھی خوبصورتی عطا فرمائے۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے تو نیکیاں کر لو۔ نیکیوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑو۔ آج ہمارے تمہارے باپ دنیا سے جاتے ہیں تو اگر کچھ کہہ کے جاتے ہیں تو ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، اور ہمارے تمہارے نبی دنیا سے گئے تو کیا کہہ کے گئے؟ آخری وقت سرکار کا تھا، آخری وقت چلتے چلتے میرے نبی نے 2 باتیں کہی تھیں کہ میرے امتیوں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور ان کا بھی خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ماتحتوں کا خیال رکھنا، بیوی، بچے، چھوٹے بھائی، چھوٹی بہنیں، مزدور، غلام، جانور، جو تمہارے ماتحت ہوں، سرکار فرماتے ان کا خیال رکھنا، ان پر ظلم نہ کرنا، اور نماز کا خیال رکھنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اے لوگوں، چلتے چلتے میرے نبی نے وصیت کیا تھا، آج ہم پیغمبر کے وصیت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو اور اپنے ادارے کا خیال رکھو۔ دعا ہے بارگاہ مولا میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی ان چند بولیوں کو قبول کر لے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ بس آخری بات کہہ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں کہ غریب نواز کا جلسہ تھا۔ غریب نواز کی زندگی سے ہم نے کچھ سبق لیا۔ غریب نواز آئے تھے اجمیر تو ایک پیڑ کے نیچے فقیروں کی جماعت بیٹھی تھی، غریب نواز کے ساتھ فقیر بھی تھے، بیٹھے تھے۔ راجا کے سپاہی آئے، کہا ہٹو، یہاں ہمارے گھوڑے بیٹھتے۔ غریب نواز نے کہا تھا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بیٹھا لو۔ کہا نا یہاں سے ہٹو، یہاں ہمارے گھوڑے بیٹھیں گے۔ تو غریب نواز نے جھگڑا نہیں کیا تھا، صبر کیا تھا، کہا تھا ٹھیک ہے تمہارے گھوڑے ہی بیٹھیں گے۔ اتنا کہا تھا، فقیر کی زبان سے نکلا تھا تمہارے گھوڑے ہی بیٹھیں گے، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہٹ گئے غریب نواز، جھگڑا نہیں کیا، تو ان کے صبر کی وہ برکت ہوئی کہ زمین نے ان گھوڑوں کو چپک لیا تھا۔ بہت ہٹایا، گھوڑوں کو نہیں ہٹے، غریب نواز سے معافی مانگی، تب معاف کیا تو گھوڑے کو زمین نے چھوڑا۔ یہ صبر تھا غریب نواز کا۔ اس لیے لوگوں صبر کرو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، صبر کرو، اپنے نبی کی زندگی کو نظروں کے سامنے رکھو، جس نبی کے بارے میں آج بھی کہا جا رہا ہے 1400 سال گزر گئے، کہنے والے کہتے ہیں کہ سلام اس پر کی جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کی جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو گزارش ہے کہ آپس میں صبر کرو، بھائی چارگی بنا کے رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو آپس کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حافظ عمران رضا سلمہ کا خیال رکھو، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ دیکھو
جب سرکار نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا ثواب ہے تو قرآن پڑھانے والے کو کھلانے میں کتنا ثواب ملے گا. لہذا مسجد کے مؤذن امام کی خدمت کرو. اللہ تعالیٰ ان چند باتوں کو قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ رینگنے والے کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا روزی اللہ کے ذمے ہے. کہ روزی اللہ کے ذمے. آج ہم لوگوں کو تو کوٹا کا غلہ ملتا ہے, اور سوراخ میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو کون کوٹا کا غلہ ملتا ہے؟ بولو. پرانی لکڑی کو چیرو تو اندر جگہ ملتے, اس میں کیڑے بیٹھے ہوتے ہیں. ان لکڑی کے اندر بیٹھے ہوئے کیڑوں کو روزی کون دیتا ہے؟ کیا وہ بھی کوٹے دار کے یہاں آتے ہیں؟ سانپ ہیں, ان کو روزی کون دیتا ہے؟ انسانوں کے سوا کوٹا کا غلہ تو کسی کو ملتا نہیں. اب اللہ کی مخلوق بے شمار ہے. جناتن کا کو دیتا ہے. ایک جنات پہنچ جائے تو حالت خراب ہوئی جی, وہ کوٹا دیو کا. لیکن جناتوں کی تعداد کتنی ہے, لیکن سب کا روزی دینے والا خدا ہے. اس لیے اولاد کو قتل نہ کرو. اولاد کو قتل کرنا, کوئی کہے گا اولاد کو کون قتل کرتا ہے؟ عرب والے قتل کرتے تھے, لڑکیوں کو زندہ دباتے تھے. آج تو ہو نہیں رہا ہے, لیکن آج بھی ہے. حمل کی صفائی کروانا یہ اولاد ہی کو قتل کرنا ہے. نسبندی کرانا یہ بھی اولاد کو قتل کرنا ہے, اولاد کے راستے کو بند کرنا ہے. بہر کیفے لوگوں, بھکاری آئے تو اللہ فرماتا بھکاری کو دھتکارا نہ کرو, اس لیے کہ جب ایک دو گے تو اللہ 10 دے گا. ایک دو گے تو اللہ 10 دے گا. لیکن آج ایمان بڑا کمزور ہے. ایک جگہ اسے مولانا بیان کرتا رہا ہے تو مجمع بیٹھے رہا, بہت آدمی, ایک آدمی سنی تو کہ سری آدھی تو آج پتہ چلا ہے اتنا بڑھیا کونو دھندا نہیں ہو سکا تھا. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ماں ہے. بھئی 1 روپیہ اٹھا مولانا پکڑائے دی, گھرے چلا کے بعد صبح اٹھا تو کرسی ڈال کے محرم بیٹھا کہ اب 10 کے نوٹ آئی. شام بھر بیٹھا رہا, 10 کے نوٹ نہیں آوا. تب مولانا پر کھوریان کہ اچھا چوتیا بنا کے ہم سے 1 روپیہ لے لیے. کہا ترا 1 دے ہو 10 پئی ہو, کب ملی ہو؟ دوسر دن پھر بیٹھا, شام کو اس کو پیچیس ہو گئی. تو جب پیچیس ہو گئی تو لوٹا لے کے کھیتے میں بھاگ. وہاں پہنچا تو دیکھی سے ایک پرس پڑی, تو پرسیا اٹھے تو کھولیس تو وہاں 10 کے نوٹ رکھا رہا ہے. تب مولوی پر کھوریان کہ یہ مولوی لوگ پورا مسئلہ نہیں بتاؤ تھا. اگر پورا بتائیں ہوئی تھی تو ہمارا 2 دن کاہے برباد ہوتا. پیخانہ کہہ کے وہاں سے لوٹاؤ گوا مولوی کے پاس, کہ مولوی مسئلہ بتاؤ کرو تو پورا پورا بتاؤ کرو. کہیں کا ہوا ہو, کہیں کا جاؤ کل تم ہم آدھا مسئلہ بیان کر کے ہمارا دن خراب کر دیا. کہیں کا ہوا, کہیں تو مسئلہ بتا رہا ہو کہ اللہ کے نام پر جو 1 دے گا اللہ 10 دے گا. کہیں ہاں بتاؤ تو رہا ہے. کہیں پورا مسئلہ بتایا کرو. کہا پورا کیا؟ تو کہا پورا مسئلہ بتایا کرو کہ 1 دو گے 35 آئے گی تو 10 پاؤ گے. تم نے 35 بتایا ہی نہیں, میرا 2 دن خراب ہو گیا. بتاؤ, ایسے ایسے بھی بو رہے ہوتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی میلاد پر اپنی محنت کی کمائی خرچ کیا. اور قرآن کے حصہ سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا بلکہ منگتوں کو دینے والا بنایا ہے. اب ایسا دیا کہ زندگی بھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی لوگوں کو. جنہوں نے لیا وہ پائے.
اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فدوں، میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فدوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ہمارے آپ کے نبی مکہ شریف میں پیدا ہوئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو لوگ حضور کے دشمن بنے، اور ایسا دشمن بنے کہ کوئی تکلیف میرے نبی پہ باقی نہیں رکھی جو مکہ کے لوگوں نے ڈھایا نہ ہو۔ 3 سال تک ایک ہاتھے میں میرے نبی کو بند کر دیا، اسلام بند کرو، کہا نہ، تو 3 سال تک ہاتھے میں بند رکھا بغیر دانا اور پانی کے۔ کس طرح میرے نبی نے 3 سال کاٹا ہوگا، بڑی تکلیفیں دی، پھر بھی دین کی بات کرتے رہے۔ جب 53 سال پورے ہوئے تو لوگوں نے قتل کا پلان بنایا۔ جب قتل کا پلان بنایا تو میرے نبی نے مکہ چھوڑا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے میرے نبی نے مدینے میں پہنچ کر ایک تقریر کیا تھا۔ وہ تقریر کیا تھی میرے پیغمبر کی؟ سب سے پہلے تقریر میں میرے نبی نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگو تم آپس میں ایک دوسرے سے سلام کیا کرو۔ سب سے پہلا پیغام میرے نبی نے مدینے میں یہی دیا تھا کہ اے لوگو آپس میں سلام کیا کرو، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے۔ ہم جب کسی سے کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تم سلامت رہو۔ یہ عربی لفظ ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ لیکن ہم میں آپ میں بہت جو دنیا اپنے ترقی پہ ناز کرتی ہے ان کا طریقہ دیکھو، وہ ملی ہے تو سلام کریے، وہ کہیں گڈ مارننگ، اور گڈ مارننگ مطلب تمہاری صبح اچھی ہو، صبح اچھی ہو اور رات بھر لتیائے جاؤ، صبح اچھی ہو جائے بس۔ شام کو ملیں گے تو کہیں گے گڈ نائٹ، گڈ نائٹ مانے تمہاری رات اچھی ہو، رات اچھی ہو دن بھر۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائیو، تم اپنے نبی کی رحمت پہ قربان جاؤ، ان کے ذریعے اللہ نے تم کو سلام کا کتنا اچھا لفظ عطا فرمایا۔ السلام علیکم، تم سلامت رہو، تمہارا دن بھی سلامت، تمہاری رات بھی سلامت، صبح بھی سلامت، شام بھی سلامت، تم سلامت رہو۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم مولانا صاحب سے تو سلام کر کے ان کو دعا دیں گے، پڑوسیوں سے سلام کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، بھائی بھائی سے سلام نہیں کرتا، بہن بہن سے سلام نہیں کرتی، میاں بیوی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، جبکہ دعا کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے گھر والے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو دعا دو، سلام کرو ایک دوسرے سے، لیکن آج گھروں میں رواج نہیں ہے۔ سلام دعا بھی ہے اور سلام محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ سلام کرو گے تو انشاءاللہ دل میں کبھی نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ حدیث پاک میں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لن تدخلوا الجنہ، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، بغیر ایمان کے جنت میں داخلہ نہیں۔ پھر آگے میرے نبی فرماتے ہیں
وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں اتحاد نہ پیدا کرو، آپس میں محبت کرو، پھوٹ پیدا نہ کرو، تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب لوگ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ پیدا نہ کرو۔ جب تک محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شیء، اے میرے صحابہ کیا اسی چیز میں تم کو نہ بتا دوں، اذا فعلتموہ، کہ جب تم لوگ اس چیز کو کرو گے، تحاببتم، تمہارے بیچ میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ قالوا بلا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ تب سرکار نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ملا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو سلام دعا بھی ہے اور سلام محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ بے شک۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی سنس تو وہ سوچی سی یار یہ تو آج مولانا بڑھیا نسخہ بتائینے ہمارو ہمرے مہروا کے پٹت ہے نہیں، دونوں ملا میاں تو میں لگی رہا تھے، تو ملا سن کے گوا گھرے سوچس کہ آج اپنی بیوی سے سلام کروے ضرور، تاکہ سلام کری محبت پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو گھرے گوا اور محارم کھڑا، اب کو وہ سلام کی حص نہیں رہا ہے تو ہمت پڑے ہی نہیں، ٹھاڑ سوچے اب کری کے بعد ہمت کے حص کے آس تک پھر چپ ہوئی گوا، پھر ٹھاڑ سوچے کبھوں کیس نہیں رہا شرمائے، تھوڑی دیر بعد آستین سمیٹس کہ آج کرب ضرور چاہے جون ہو جائے، معلوم ہوتے لڑائی جاتے۔ اب آستین سمیٹ کے گھر میں پہنچا، بیوی سے کہتے السلام علیکم، تو بیوی کہتے تور سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ اب بتاؤ اتنی ہمت کے بعد بیچارہ سلام کی ہے تو مہروا کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ کاش اگر ہماری بہن پڑھی ہوتی، کاش قرآن کی تعلیم اسے حاصل ہوتی تو ایسی بات نہ کہتی۔ اللہ قرآن میں کہتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دے دو۔ سبحان اللہ۔ لیکن تعلیم نہیں ہے، اس لیے سلام کو بھی مذاق پر محمول کیا جا رہا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس قصبہ میں جہاں دارالعلوم اشرفیہ بچوں کی زندگی کو سنوار رہا ہے، اسی کی بغل میں حاجی اصغر صاحب نے کلیہ قائم کیا جہاں بچیوں کی زندگی بھی سنواری جاتی ہے۔ بچیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی گود، ماؤں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ بتایا گیا۔ تو تعلیم ہوتی قرآن کی تو ایسی بولی نہ نکالتی۔ سلام میرے نبی کا پہلا پیغام ہے، اور جب سلام کیا کرو تو محبت سے کیا کرو، مسکرا کے، بھوریائی کے نہیں۔ بہت سے تو لوگ اگر کوئی سلام کہہ لو کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ کون جواب ہے؟ بھوریا کے سلام نہ کیا کرو۔ جب ملو تو خوش دلی سے ملو، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرایا کرے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرائے اور فرماتے السلام علیکم، تو حضرت علی بھی مسکرا کے جواب دیتے وعلیکم السلام۔ تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟
تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اس لیے مسکراہٹ آئی آپ کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. آپ کا مرتبہ سوچ کر آپ کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے. تو حضرت علی چپ ہو گئے. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے ہمیں دیکھ کر؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت میں علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. جنت میں جانے کا ٹکٹ علی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ صحابہ کا مزاج تھا، ایک دوسرے کے مرتبے کو سوچ کر مسکرایا کرتے تھے. آج ہم جلتے ہیں. مسکرانا میرے نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے. رو تو تنہائی میں رو، مجمم نہ رو مکاری دکھاوے خاطر. رو تو تنہائی میں رو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے. اگر تنہائی میں رو دیے ایک آنسو گر گیا تو ہماری تمہاری بخشش کا سرمایہ ہے وہ. مجمع میں رہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن